یہ اندازہ کر سکتے ہیں جو اسلام آباد جہاں پورا میڈیا بیٹھا ہوا ہے، باقی شہروں میں، باقی صوبوں میں، باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہوگا، دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہوگا، اگر اس کو الیکشن کہیں گے تو پھر افسوس کی بات یہ ہے، پھر آنکھ اور کان بند کر کے اگر الیکشن کمیشن کی طرح منصف اعظم بھی اسی طرز پہ عمل پہ ہوگا تو ان کو یہ بات بتا دوں، اکتوبر میں آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ تاریخ میں آپ یاد رکھے جائیں گے یا سیاہ ترین جج کے طور پر یا اعلیٰ ترین جج کے طور پر۔ وہ آپ کی پرفارمنس، وہ آپ کا کردار، وہ آپ کے فیصلے اس بات کا صرف گواہی دیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ ایک پارٹی ہے، اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو پروونشل الیکشن کمشنر نے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دیا ہے، پروونشل الیکشن کمشنر لاہور یعنی پنجاب نے وہ لکھ کے دیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ کیا آفیشیل ڈاکومنٹس کو بھی آپ نہیں مانیں گے؟ کیا آپ جو آج پورا لائیو ویڈیوز آپ لوگوں نے دکھائی ہیں USB میں ہم لے کر آئے، انہیں کہا میں نہیں دیکھتا، کیا وہ ایویڈنس کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے؟ آپ جس ایویڈنس کو خود لائیو کوریج کرتے ہو، آپ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ہم کہتے ہیں اس کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں دیکھتا۔ ہم کہتے ہیں یہ اپلیکیشنز، یہ ایفیڈیوٹس یہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا، مجھے بتا دیں ایویڈنس ہم کہاں سے لائیں۔ کوئی فرشتے تو ہم اتارنے سے رہے۔ ہم کہتے ہیں آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن، آج بنائیں، ہم آپ کو ساری ایویڈنس ایک جوڈیشل کمیشن کے پاس جو ایویڈنس ریکارڈ کرے وہاں جا کر دیتے ہیں، آپ اس کی فائنڈنگز لے لیں، بے شک ایک سیشن جج کو بنا دیں اگر آپ نے بڑے لیول پہ نہیں بنانا، لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری بات ہی نہیں سننی، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہمارے مخالف وکیل کے طور پر بیٹھنا ہے تو ہمارے پاس پھر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ منشور کے بارے میں کل ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو پریس کانفرنس کر دی ہے، آپ چونکہ ہمارا سبجیکٹ NA-47 کا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں ایک ورکر ہوں، اگر اللہ نے موقع دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو انشاءاللہ فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہو کر یہ برات یافتہ طبقہ جو 1% طبقہ ہے، جو ہمارے وسائل ہڑپ کر جاتا ہے، وہ پی جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اور ہمارے غریب آدمی کو پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہ ہم تفریق ختم کریں گے۔ وہ پیسہ نکال کے میں سب سے فرنٹ فٹ پہ ہوں گا، اس پہ انشاءاللہ جدوجہد کروں گا، وہ پیسہ ان سے ریکور کریں گے، وہ اس کے بعد ان کو ہم لائیں گے عوام کی فلاح و بہبود، اور ان کی ریاست کے باقی جو لوگ ہیں اس پہ خرچ ہونا چاہیے۔ یہ اشرافیہ جو پیسہ کھا رہا ہے، لیکن کام یہیں تک تو محدود تھوڑا ہے، اشرافیہ صرف $18 بلین تو مفت برات لے ہی رہا ہے، لیکن جو کرپشن کا پیسہ ادھر سے اوپر سے اٹھا کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ جس ملک کے لوگوں کا، لیڈروں کا پیسہ باہر، بزنس باہر، بچے باہر، مرنا جینا باہر، علاج باہر، اس کا اس ملک سے کیا کام ہے سوائے اس بات کے کہ آپ کو لوٹنے کے لیے آئیں گے۔ اور دوسری بات، جو ملک میں اپنے بچوں کو علاج نہیں کرا سکتا، اپنا علاج نہیں کرا سکتا، کہتے ہیں ہم 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، 6 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، بھائی جو ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کرا سکیں، تو ایسے لیڈروں کو۔ اور میں ایک دفعہ پھر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، میں PTI کا ترجمان بھی ہوں، میں عمران خان کا وکیل اور ترجمان بھی ہوں، اور میں پاکستان بار کونسل کا ممبر، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر، وائس چیئرمین، فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بھی رہا ہوں، اور میں نے اس لاء کے ادارے کو 34 ایئرز دیے ہیں۔ میں نے ہمیشہ رول آف لاء کی تحریک چلائی ہے۔ میں آج چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ نوٹس لیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، اور وہ ثبوت اگر آپ کافی سمجھیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں۔ اگر پھر آپ نے بھی آنکھیں اور کان بند رکھنی ہیں، اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنا ہے، اور آپ نے اسی طرح ان سہولت کاروں کو چھٹی دینی ہے، اور صرف ان لوگوں کو آپ نے دبانے کے لیے FIA کو جو استعمال کر رہے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، تو پھر یہ نظام انصاف کا بدنما داغ کبھی نہیں دھل پائے گا۔ یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی
पूरी दुनिया देख रही है, पूरी आलमी बरादरी देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, तो उसके नतीजे में होने वाली ज़्यादतियाँ, उसके नतीजे में होने वाली जिस तरह का इलेक्शन है, उसकी क्रेडिबिलिटी तो पहले ही आपने ख़त्म कर दी है। लेकिन इसके नतीजे में जो सियासी अदम इस्तेकाम आएगा, जो माशी बदतरी फैलेगी, जो माशी तबाही का तूफ़ान आएगा, जो बददिली फैलेगी, जो मायूसी होगी, और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उसका ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट भी होगी, इलेक्शन कमीशन भी होगा, वो इदारे भी होंगे, और वो सियासतदान जो बोने सियासतदान जो ना सिर्फ अपने करप्शन के पैसे को बचाने के लिए इस वक्त मोहरे बने हुए हैं, बल्कि अपनी करप्ट और नालायक औलाद को हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं, उनका भी अंजाम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा और अपने भाई आमिर मुग़ल साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गुफ्तगू करें।